बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन एकेडमी चैनल। पाकिस्तान भर के तमाम लागैट के, LLB के और यंग ग्रेजुएट जो चाहते हैं कि अपनी मुफ्त तैयारी करें, वो हमारे चैनल ला एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। हमने लीगल एथिक के जो है 144 तक जो है वो रूल पढ़ लिए थे, यानी कि एक वकील की ड्यूटी वकील की तरफ। आज हम पढ़ रहे हैं इसका 145 से लेकर 158 तक। ये है वकील की ड्यूटी क्लाइंट की तरफ, कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट। तो अपनी ये फिगर याद रखनी है कि जो क्लाइंट की तरफ उसकी ड्यूटी है वो कहां से कहां तक है, कौन से रूल से, 145 से 158 तक है। मैंने इस पिछली वीडियो के शुरू में बता दिया था कि हम यहाँ पर मुकम्मल तर्जमा नहीं करेंगे, क्योंकि जो लीगल एथिक है उसका जो है लिटरेरी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। यानी सिंपल वर्डिंग में मैं आपको सिंपल ट्रांसलेशन में उसकी पूरी की, अगर मैं पूरा तर्जमा करूंगा जहां पे उसकी लीगल ट्रांसलेशन होती है, तो वहां पर मैं आपको उसकी जो है वो ट्रांसलेशन, जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है, वो नहीं आपको कर सकूंगा। क्यों? इसकी पूरी वजूहात आप पहली वीडियो में देख लें। अब यहां पे है 145 में क्या कहा गया, एन एडवोकेट शेल नॉट एक्वायर, एक एडवोकेट बिल्कुल नहीं लेगा एन इंटरेस्ट एडवर्स, कोई भी ऐसी चीज जो कि मफाद के खिलाफ हो, टू ए क्लाइंट, क्लाइंट के, इन दी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में, आर इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस, जो कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मामला जो कि उसके केस के मफाद के खिलाफ हो। सिंपल वर्ड शेल के साथ रोका गया। पिछली वीडियो में बता चुका हूं, 3 लफ्जों को आपने याद रखना है। जब भी वकील को रोका जाएगा शेल नॉट से रोका जाएगा, जब वकील को कहा जाएगा करो तो शेल के साथ कहा जाएगा, और जब वकील को तजवीज दी जाएगी तो शुड के साथ दी जाएगी। ये लफ्ज आपने याद रखने। सिंपल वर्डिंग में यहां पे कहा गया एक वकील को अपने क्लाइंट की मफाद के खिलाफ, उसकी प्रॉपर्टी के मफाद के खिलाफ और उस क्लाइंट के केस के मफाद के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। बस 146, एन एडवोकेट शेल नॉट एक्सेप्ट, एक एडवोकेट कबूल ना करे एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरह की नौकरी, किसी भी तरह की खिदमत, किसी भी तरह की कोई चीज एडवर्स टू द क्लाइंट, जो क्लाइंट के खिलाफ हो, आर फॉर मेन क्लाइंट, ये क्लाइंटों के खिलाफ, रिलेटिंग टू ए मैटर, जिसका ताल्लुक हो, इन रेफरेंस टू विच ही हैज ऑब्टेन्ड, किसके तहत कि उसने हासिल कर ली थी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उस केस की छुपी हुई राज की बातें, बाय रीजन, इस वजूहात पर, आर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये अपनी उस, जब उसका वो वकील था तब, मैं इसकी तफसील बताता हूं, बाय सच क्लाइंट, उस क्लाइंट से, आर फॉर्मर क्लाइंट, ये किसी पहले वाले क्लाइंट से, प्रोवाइडेड दैट, इसमें यह कहा गया दैट एन एडवोकेट हु हैज नॉट बीन फॉर्मली एंगेज्ड, अगर एक वकील को बाज़ाब्ता तरीके से, बाकायदा तरीके से वकील ना भी रखा गया हो तो भी, बाय ए पर्सन, किसी शख्स के जरिए से, ही एक्सेप्टेड ए रिटेनर नॉट रिसीव्ड एनी फीस, और उसने उसको फीस ना भी ली हो या उसने उसको ना रोका हो, अपने पास ना रखा हो, फॉर सच एंगेजमेंट, इस तरह की एंगेजमेंट के लिए, इज नॉट प्रीक्लूड, वो भी इसमें से नहीं निकल जाएगा। मैं बताता हूं बड़ा कीमती है। फॉर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट, इस एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ सच ए पर्सन, जिसका ताल्लुक उस क्लाइंट के मफाद के खिलाफ हो। अब यहां पे देखें, इसमें यह कहा गया एक जो है वकील अपने क्लाइंट के मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, पहली जो बेसिक बात है, ऊपर भी कहेगी, इसमें भी ये बात का इशारा किया गया। इसमें जो सबसे अहम बात है ना, वो ये कहेगी, जो लागट में आपसे कहेगा, वो ये कहेगा कि आसिफ के, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, आसिफ के पास जो है एक क्लाइंट आया और उसने आके सिर्फ अपनी कुछ बातें अपने केस की बताई, मेरे केस के अंदर ये वाली बातें, ये वीक पॉइंट है मेरे, मैं क्या करूं, मेरे केस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये मुझसे मशवरा किया, ये मुझसे उसने मशवरा किया, या मुझसे बताकर चला गया, अब उसने मुझे वकील तो नहीं रखा, तो क्या अब ऐसा कोई बंदा जो उस केस का हिस्सा था, यानी उस केस का मुखालिफ था, यानी मेरे पास मुद्दई आया, उसने आके बताया कि आसिफ भाई मेरे केस के अंदर ये वाला मसला हुआ है,
اس شخص نے میری اس طرح چوری کی ہے یا مجھے اس طرح نقصان پہنچایا ہے، وہ مدعی مجھے آ کے بتا گیا، اس نے مجھے انگیج نہیں کیا بلکہ صرف مجھے انفارمیشن دے کے چلا گیا، کانفیڈینشیل انفارمیشن، مجھے انگیج نہیں کیا، یعنی مجھے امپلائی نہیں کیا، اس نے مجھے فیس نہیں دی، نہ یہ کہا کہ آصف تم میرے وکیل ہو۔ اب وہ چلا گیا، اس کے بعد کیا، جو دوسرا بندہ آ گیا جو کیا تھا، اس کا ملزم تھا جس نے اس کی چوری کی تھی، اس کو نقصان پہنچایا تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے یہ کہا کہ سر میں آپ کو اپنا وکیل جو ہے وہ امپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ میرے وکیل امپلائی ہوں گے؟ اور مجھے پتا کہ وہ مجھے تو اس کے ویک پوائنٹ پہلے ہی مل چکے ہیں۔ اب میں اس سے یہ کہوں بھائی تمہاری تو قسمت لکی ہے، تھوڑی دیر پہلے میرے پاس مدعی پارٹی آئی تھی، مجھے سارے ویک پوائنٹ بتا گئی، نہیں، بے شک اس نے مجھے انگیج نہیں کیا تھا، بے شک اس نے مجھے اپنا وکیل نہیں رکھا تھا، مگر میں اب اس معاملے میں مخالف پارٹی کا وکیل نہیں بنوں گا، اس میں یہ کہا گیا۔ 147 این ایڈوکیٹ شیل ناٹ ایکسپٹ، ایک ایڈوکیٹ بالکل ایکسپٹ نہیں کرے گا پروفیشنل امپلائمنٹ، اپنی پروفیشنل امپلائمنٹ وداؤٹ فرسٹ ڈسکلوزنگ، ماں سوائے پہلے وہ کھل کر بتائے گا ہیز ریلیشن کی میرا کیا رشتہ ہے، اف اینی اگر اس کا کوئی رشتہ ہے ود دی ایڈورس پارٹی مخالف پارٹی سے، اینڈ ہیز انٹرسٹ اور اس کا کسی انٹرسٹ سے، اف اینی اگر ہے ان دی سبجیکٹ میٹر اس کیس سے ریلیٹڈ، سبجیکٹ میٹر میں جب بھی کہوں نا یا وکالت میں جب بھی آیا آپ کہنا وہ کیس، جس کیس کے متعلق دو پارٹیوں کا وہ وکیل بن رہا ہے، کسی بھی پارٹی کا وکیل بن رہا ہے، کیس کا معاملہ، اس متعلقہ کیس کا، آف سچ امپلائمنٹ، اس امپلائمنٹ کا۔ 147 میں یہ کہا گیا کہ ایک وکیل، میرے پاس ایک شخص آیا اور وہ اس نے کہا کہ میں زاہد کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ پتا چلا کہ زاہد تو میرا کزن ہے، تو میں اس کو جب تک یہ نہ بتا دوں بھائی دیکھو تم میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں کھل کر بتا رہا ہوں زاہد میرا کزن ہے، اگر تم مجھ پہ اعتبار ہے تم مجھ سے کیس کروا لو، کبھی تم یہ کہو کہ آصف نے اپنے کزن کو جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے اور مجھے کھل کر میرا کیس نہیں لڑا، تو پہلے میں اس کو لازمی بتاؤں گا۔ تو لا گیٹ میں یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا ریلیشن بتانا پڑتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں، اگر ریلیشن نہیں بھی ہے تو لا گیٹ میں کہ مفاد بھی بتانا پڑتا ہے، تو مفاد بھی بتانا پڑے گا۔ فار ایگزامپل آپ ایک بندے کے پاس کسی معاملے میں کیس کروا رہے ہیں اور اس بندے کے ساتھ وہ میرا پارٹنر ہے یا کسی طریقے سے میرا اس سے مفاد جڑا، مجھے بتانا پڑے گا۔ 148 این ایڈوکیٹ شیل ناٹ ریپریزنٹ، ایک ایڈوکیٹ بالکل، دیکھو شیل کا لفظ بار بار آئے گا، ریپریزنٹ کنفلکٹنگ انٹرسٹ، دو پارٹیوں سے نہیں مل جائے گا، سمپل سی بات، یہ نہیں کرے گا کہ اس پارٹی سے بھی ملا ہوا ہے اس پارٹی سے بھی، ایسا کنفلکٹ انٹرسٹ نہیں کرے گا۔ 149 این ایڈوکیٹ شیل ناٹ ہمسیلف، ایک ایڈوکیٹ خود بخود آر بے نامی پرچیزز یا بے نامی جو ہے فروخت کے اندر، نیلامی کے اندر، اینی پراپرٹی، کسی پراپرٹی کو، ایٹ اے پروبیٹ، کسی پروبیٹ کے اندر، فار کلوزر یا اس کی کرکی کے اندر، آر جوڈیشل سیل یا اس کی قانونی فروخت کے اندر، ان این آکشن یا کسی اس کی جو نام ہے بولی کے اندر، بولی دینے کے اندر، نار پروسیڈ ان وچ سچ ایڈوکیٹ، اور نہ وہ اس میں پروسیڈ کرے گا ایک ایڈوکیٹ کے طور پر، اپیئرس اس میں حاضر بھی نہیں ہوگا، اس میں شامل بھی نہیں ہوگا، فار اے پارٹی کے، بتاتا ہوں میں کیا چیز ہے یہ، نار شیل ہی ایکسپٹ، نہ ہی وہ قبول کرے گا دی ہول مکمل، اور اے پارٹ آف دی پراپرٹی، یا اس پراپرٹی کا کوئی حصہ، ان ریسپیکٹ آف وچ، کہ جس کے معاملے میں ہی ہیڈ بین انگیج، کہ وہ وکیل رہا تھا، ٹو کنڈکٹ دی کیس، اور اس نے وہ کیس لڑا تھا، in lieu of his remuneration or as a reward or bounty، یا اس کا کوئی ریوارڈ یا اس کے طور کے اوپر کوئی مفاد اس سے لے لے۔ سمپل سی بات میں، اگر میرے پاس کوئی پارٹی کیس لے کے آئی، میں اس کیس کا حصہ رہا ہوں، اس کیس کا وکیل رہا ہوں، اور وہ بندہ کیس ہار گیا اور اس کی وہ جائیداد جو تھی وہ نیلامی کے اوپر آ گئی، وہ نیلامی چاہے گورنمنٹ کروا رہی ہو، کسی طریقے سے اس کی جائیداد فروخت ہو رہی ہے، تو میں یا اس کی پوری جائیداد یا اس کی جائیداد کا کوئی حصہ میں نہیں خریدوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک رول کے خلاف بات ہے، اخلاقیات کے خلاف بات ہے کہ میرا ہی وہ بندہ تھا، میں کبھی اس کا ہمدرد تھا، اور آج جب وہ بربادی کی طرف آیا ہے تو میں اب اسی کی وہ لے رہا ہوں، بلکہ مجھ پہ انگلیاں اٹھیں گی، اس نے جان بوجھ کر جو ہے یہ کیس ہارا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی جائیداد فروخت ہوگی،
تو میں اس کی جائیداد کو خود خرید لوں گا جو مجھے بہت کم قیمت میں مل جائے گی. تو اس طرح کی باتیں اٹھیں گی, اس سے روکنے کے لیے روکا گیا. 150 این ایڈوکیٹ شیل ناٹ کومنگلنگ, ایک ایڈوکیٹ بالکل مکس نہیں کرے گا. دی پراپرٹی آف اے کلائنٹ کی پراپرٹی کو ود ہز اون, اپنی پراپرٹی کے ساتھ, اینڈ شیل پراپرلی رپورٹ ٹو دی کلائنٹ, اور جو ہے اس کی فوراً رپورٹ کرے کلائنٹ کو, دی ریسیپٹ بائی ہم, کسی بھی طرح کی جو ہے رسید وغیرہ, آف اینی منی, کسی رقم کی, آر ادر پراپرٹی یا کوئی دوسری پراپرٹی بلونگ ٹو سچ کلائنٹ, جو اس کلائنٹ کے ساتھ بلونگ کرتے. سمپل سی بات میں اس میں یہ کہا گیا کہ ایک وکیل اپنی جائیداد کو اس کی کلائنٹ کی جائیداد کے ساتھ مکس نہیں کرے گا. اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ اگر ہے تو پھر وہ دکھائے گا کہ یہ کوئی رسید دکھائے گا, یہ میری والی یہ بات ہے, تمہاری والی یہ جائیداد ہے, یہ والا معاملہ. 151 این ایڈوکیٹ شیل ناٹ ایڈوائز, ایک ایڈوکیٹ بالکل بھی جو ہے ایڈوائز نہیں دے گا. دی کمسمنٹ آف پروسیکیوشن, ایک ایڈوکیٹ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ تم مقدمے بازیاں کرو. آر ڈیفینس آف اے کیس, یا کیس کا ڈیفینس کرو, انلیس ہی ہیز بین کنسلٹڈ ان دی میٹر, جب تک کہ اس کیس کے اندر اس کو وکیل نہ رکھا جائے. سمپل سی بات میں جو پہلے میں پڑھ دوں, سچ ایز ٹو میک اٹ پراپر فار ہم ٹو ڈو سو, جب تک اس کو باضابطہ طریقے سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ میرے وکیل ہیں. دو بندے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, کہ لاگیٹ میں کہے گا دو بندے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ میرا فلاں کیس ہے, فلاں مجھے یہ مسئلہ ہو گیا, میری چوری ہو گئی, میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا. ایک وکیل وہاں بیٹھا سن رہا ہے, اور ان دونوں نے اس سے کہا بھی نہیں, یا اس شخص نے اس سے کہا بھی نہیں کہ تم میرے وکیل بن جاؤ. اب وہ خود بیٹھ کے مشورے دینا شروع نہیں کر دے گا, بھائی ذرا میری بات سنو, میں بھی وکیل ہوں, تم اس طرح کرو, اس کیس کو اس طرح لڑ لو, جب میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اس کو یہ قانونی داؤ پیچ ہے, تم اس طرح کرو تو تم جیت جاؤ گے, فلاں ہوگا. اس طرح کے مشورے نہیں دے گا جب تک اس کو باضابطہ طور پہ کوئی وکیل نہ کرے. یہ وکیل کی عزت اور معیار کے خلاف ہے کہ ہر طرف اپنی جو ہے وہ باتیں کرتا پھرے کہ جب میں وکیل ہوں, یا پھر لوگوں کے معاملات کے اندر خود انٹرفیئر ہوتا پھرے. یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. کوئی اس کے پاس چل کر آئے, اس کو کہے تو کرے. ہاں انسانی کسی اس طریقے سے وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ فلاں بندہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے, یہ لاگیٹ میں پوچھ سکتا ہے. اگر وکیل اپنی نظر میں یہ دیکھ رہا ہو کہ ایک بندہ غیر قانونی کام کر رہا ہے, یہ اس کی مفاد کے بالکل خلاف ہے, تو کیا انسانی ناطے بھی اس کو نہیں روک سکتا؟ انسانی ناطے اس کو روک سکتا ہے کہ دیکھو تم یہ کر رہے ہو, یہ غیر قانونی ہے. ہاں باقی معاملوں میں اس کی نہیں کرے گا جب تک وہ اس کو امپلائے نہ کر لیں. آگے ہے این ایڈوکیٹ ان ہز پروفیشنل کیپیسٹی, ایک وکیل اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں یعنی بطور وکیل, شیل ناٹ ایڈوائز, بالکل جو ہے وہ ایڈوائز نہیں کرے گا, دی وائلیشن آف اینی لا, کسی بھی شخص کو کہ تم اس قانون کی جو ہے قانون کی خلاف ورزی کرو. دس رول شیل ناٹ اپلائی, یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. شیل ناٹ اپلائی, یہاں پہ دیکھو پہلی مرتبہ ایسا لفظ آیا کہ شیل ناٹ اپلائی ہوگا. ٹو ایڈوائز, کہ اس کو نصیحت کرے, گیون ان گڈ فیتھ, اچھی نیت کے ساتھ. دیٹ لا از انویلڈ, کہ یہ قانون جو ہے یہ کالعدم ہو چکا, یہ قانون ویلڈ نہیں ہے. دیکھو ایک وکیل آپ سے لاگیٹ میں کہے گا کسی بھی شخص کو کیا وہ کسی قانون کی خلاف ورزی پہ اکسا سکتا ہے کہ تم اس قانون پہ عمل نہ کرو؟ تو نہیں, بالکل بھی نہیں. وکیل کبھی بھی کسی قانون کی وائلیشن کا حکم نہیں دے گا, تو خود قانون کا رکھوالا ہے. تو لاگیٹ میں کہے گا اگر ایک شخص اس قانون کو توڑ رہا ہے اور وکیل کو یہ پتا ہے کہ یہ قانون تو پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے, اور وہ بندہ ڈرتا پھر رہا ہے میں اس قانون کو توڑوں نہ توڑوں, تو کیا اب اس حالت میں بھی یہ رول اپلائی ہوگا؟ کہ تب نہیں. وہ گڈ فیتھ میں بتا سکتا ہے اس کو کہ میرے بھائی جو تم یہ کر رہے ہو نا, یہ قانون تو بھائی پہلے ہی ختم ہو چکا ہے, جو تم اس پہ عمل نہیں کر رہے نا, یہ پہلے ہی ختم ہو چکا. تو یہ رول اس کو گڈ فیتھ میں جو ایسے لا جو انویلڈ ہو چکے ہوں ان پہ اپلائی نہیں ہوتا. 153 اٹ از دی رائٹ آف این ایڈوکیٹ, یہ ایک ایڈوکیٹ کا جو ہے اس کا حق ہے, ٹو انڈر ٹیک دی ڈیفینس, کہ وہ ڈیفینس کرے, آف اے پرسن, ایک شخص کی, اکیوزڈ آف کرائم, جو اس کرائم کا ملزم ہے, ریگارڈ لیس, اس چیز کو چھوڑ کر, آف ہز پرسنل اوپینین, کہ میرا ذاتی نظریہ کیا ہے, ایز ڈسٹنگوشڈ, اور اس کو الگ کرے, فار نالج سے, ایز ٹو دی گلٹ آف دی اکیوزڈ کی گلٹ کے بارے کے اندر. باقی نیچے چھوڑ دیں
ये वाली लाइन आ जाए, एडवोकेट इज बाउंड बाय फेयर एंड ऑनरेबल मीन। एडवोकेट जो है वो बाउंड, ऊपर का छोड़ दें, ठीक है, उसका ताल्लुक अब नहीं आपकी उससे लागेट से, और वो लिटरेरी तर्जमा नहीं होगा। एडवोकेट प्रॉपर नहीं होगा, वैसे तो हो जाएगा, प्रॉपर नहीं होगा। एडवोकेट इज बाउंड बाय फेयर, एडवोकेट जो है वो बाउंड है किस तरीके से, फेयर तरीके से, एंड ऑनरेबल मीन, और बाइज्जत तरीके से, टू प्रेजेंट एवरी डिफेंस, कि वो हर तरह का डिफेंस करे, दिफा करे, द लॉ, कानून का, ऑफ लैंड, उस लैंड की, परमिट्स, जो इजाजत देता है, टू द एंड दैट नो पर्सन मे बी डिप्राइव ऑफ लाइफ, कि कोई भी शख्स जो है वो महरूम नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ से, उसकी लिबर्टी, उसकी आजादी से, एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मा सिवाय कानूनी तरीके से। लॉ गेट के अंदर आपसे कहेगा यहां पर कि एक जो वकील होता है, क्या वो अपने जाती नजरिए की बुनियाद पर किसी भी मुल्जिम को मुल्जिम या उसको मासूम ठहरा सकता है? नहीं। लॉ गेट में कहेगा कि एक जो वकील है वो किसी भी शख्स को अपनी जाती तरीके से, जाती इंफॉर्मेशन की, जाती राय की बुनियाद पर उसको मुल्जिम या उसको मासूम ठहरा सकता है? नहीं। बल्कि वकील की जिम्मेदारी क्या है कि जो मुल्क का कानून उसको इजाजत देता है उसके दायरे में रहते रहते फेयर तरीके से और लीगल मीन के जरिए से अपने क्लाइंट का खुल कर दिफा करे। तो ये वाहिद जो है ये इस किस्म की है ये, कि जो आपको ये बताती है कि आप अपने क्लाइंट का खुल कर दिफा करें। तो जो कोई आपको ये कहे कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो आपको मुझे लीगल एथिक नहीं बताया है कि मैं अपने क्लाइंट का खुल कर दिफा करूं। और एक और मैं आपको थोड़ा सा शरी मसला बता दूं थोड़ा सा, ताकि इस चीज के बारे में ये है, मैं कोई आलिम तो नहीं, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की नाते, बाकी इसका फतवा मुफ्ती ही देगा। एक वकील, मेरे पास कोई शख्स आया और वो ये कह दे कि मैंने ये काम नहीं किया, वकील साहब मुझ पे झूठा इल्जाम है, मैं कसम उठाता हूं, देखो मुझे तो नहीं पता। अब क्या मैं उसका केस, मुझे शक पड़ रहा है यार कि पता नहीं इसने किया नहीं किया, तो क्या मैं उसका केस ना लूं? नहीं, मैं ले लूंगा। हाँ, अगर मुझे बिल्कुल हतमी यकीन होता है कि नहीं ये तो मुल्जिम है, फिर नहीं। अगर मुझे ये है कि नहीं पता नहीं सच है, पता नहीं, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से करा मैंने नहीं किया, तो मुझे ज़ाहिरी का मुकल्लफ किया गया। हदीस पाक है तुम्हें ज़ाहिरी का मुकल्लफ किया गया, तुम्हें बातिन का मुकल्लफ नहीं किया गया। यानी तुम ज़ाहिरी चीज को देखकर फैसला करो, बातिन को देखकर तुम फैसला नहीं करोगे, तुम्हें क्या पता अंदर क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बात, तो इसमें अपने क्लाइंट का दिफा बताया गया। रूल 154 को सारा ही छोड़ देंगे, मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताऊंगा इसमें से। इन फिक्सिंग फीस को फिक्स करते वक्त एडवोकेट शुड अवॉइड चार्जेस विच ओवर एस्टिमेट, एडवोकेट जो है वो चार्जेस जो है वो उसको ऐसे जो ज्यादा होंगे उसको भी छोड़ देगा। देयर एडवाइस एंड सर्विस एज विल एज दोज विच अंडर वैल्यू देम, और उनको भी जिसको अंडर वैल्यू करते। सिंपल सी वर्डिंग में इसमें क्या क्या बात की गई, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने। इसमें कहा गया कि एक केस की वकील कैसे फीस तय करे, कि मैं इस केस की कितनी फीस लूं। अब इसमें कुछ रूल बताए गए। पहली, इतने कम पैसे भी ना ले कि वकील का म्यार खत्म हो जाए, इतने ज्यादा भी ना ले कि वो उस चीज से बढ़कर ना हक हो। अब इसमें कुछ रूल दिए कि वो फीस को तय करते वक्त क्या क्या रूल अपनाए, ये रूल पूछ सकता है। पहले तो देखिए कि मेरे दूसरे वकील भाई इस केस की कितने फीस ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये देखे कि इस केस को करते वक्त मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 3, इस केस के दौरान मेरे बाकी केसों पे क्या असर पड़ेगा, मैं उसको कितना टाइम दे पाऊंगा और उसको कितना देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, कि ये देखा जाए कि इस केस की वजह से मुझे कितनी देर तक जो है, कितना मुझे ये केस लंबा चलना पड़ेगा, ये वाली चीजें देखेगा। तो और फिर सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर कहेगी वो ये कहेगा ये हार्ड रूल नहीं है, हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि यही हो, ये तो सिर्फ गाइडलाइन के लिए बताया कि इस तरह फीस तय करते वक्त करेंगे आप। एक और इसमें बात की गई, अगर एक वकील की कोई बेवा आ जाए, वकील भाई की कोई बेवा है, तो वो तमाम वकील भाइयों का फर्ज होगा कि पूरी जिंदगी के अंदर कभी भी वो किसी वकील भाई के पास आए तो वो उसका केस फ्री लड़ेंगे, उसके केस के पैसे नहीं लेंगे। वो आपके वकील भाई की बीवी है तो आपका ये फर्ज है। 155, कंट्रावर्सीज विद क्लाइंट, क्लाइंट की कंट्रावर्सीज जो होंगी
कंसर्निंग कंपनसेशन, जिसका जो कंपनसेशन के ताल्लुक है आर शुड बी अवॉइड, बस यहां तक है, वो अवॉइड करनी चाहिए, पिछले आगे सारा छोड़ दें। इसमें यह बात की गई कि एक क्लाइंट को जो है, वकील को अपने क्लाइंट की फीस के साथ मामले में मुकदमेबाजियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कि यानी अगर एक क्लाइंट ने उसकी फीस नहीं दी तो वो उसके पे मुकदमे करना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि क्या करे, जब क्लाइंट आए उससे पहले ही तय कर लो, मेरे भाई मेरी इतनी फीस है, अब कितने देते हो, केस के दौरान कितने दोगे, फीस इतनी है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप शुरू में कह दें ठीक है जी आप केस ले तो आए, देखी जाएगी, कोई मसला नहीं, घर की बात है, और वो जिस टाइम आपसे केस करवाए आप बाद में उसको कहें ठीक है जी मुझे दो, आप 3 लाख रुपए दे दो, वो कहे जी वकील साहब इतनी तो फीस नहीं बनती थी आपके, अच्छा ठीक है नहीं देते, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करता हूं। ये चीज वकील के मियार को खराब करती है। आगे हमारे पास 156, नथिंग ऑपरेट्स मोर सर्टेनली टू क्रिएट और फॉस्टर पॉपुलर प्रिजुडिस अगेंस्ट एडवोकेट। ठीक है, ये वाली बात आप छोड़ दें, बल्कि क्या करें, ऊपर वाली छोड़ दें, आप इसका तर्जुमा 156 का यहां से करेंगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट, एक एडवोकेट की ड्यूटी है टू डू वट एवर मे बी इनेबल हिम टू सक्सीड इन विनिंग हिज क्लाइंट्स काज, वो तमाम बातें करे जो उसके केस, क्लाइंट के केस को जीतने के लिए जरूरी हो, और जाती नजरिए ना करे। और इसमें क्या कहा गया कि माशरे से ना डरे, अपनी जमीर की आवाज सुने। देखो इतना लंबा मैं इसमें सिर्फ आपको क्या कीमती बातें क्या, बाकी सारी की सारी ऐसी हैं कि जो बिल्कुल उसका ताल्लुक जो आपके लॉ एक्ट से नहीं है। इसमें कुछ बातें इस किस्म की जिनका जो है तर्जमा इस तरह का बनेगा जो कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, बस आप इतना देख लें, वो गैर जरूरी बातें होंगी, उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर मैं आपको उसकी बताऊंगा आप बल्कि समझने की बजाय उलझ जाएंगे इसके अंदर। क्यों? इसके अंदर सारी इखलाक की बातें की गई, ये कानून नहीं है, ये तो सिर्फ इखलाकियात सिखाता वकील को, इसलिए उसको इस तरह की बातें तोड़ मरोड़ के बताएगी सिंपल वर्डिंग में। जिस टाइम आप एक पूरी कहानी को स्टोरी सुनते हो तो स्टोरी के अंदर ये का लकड़हारे ने फलां किया फलां के, एंड में उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो जो कहानी थी वो कहानी उससे रेलिवेंट तो है, मगर वो इतनी वो चीज नहीं है। जब आप किसी को फिल्म देखते हो, सिंपल वर्डिंग, जब कोई फिल्म देखते हो, हाँ ये वाली बात बड़ी अहम है इससे रिलेटेड लॉ एक्ट से, इलीगल एथिक्स से। जब आप कोई फिल्म देखते हो, फिल्म देखने के बाद आपने 3 घंटे की फिल्म देखी, अब आपसे आपका भाई या कोई दोस्त पूछे फिल्म में क्या था, अब आप उसको ये बताएंगे जब हीरो आया तो उसने क्या नाम है जी हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था, फिर वो इस तरीके से झुका, फिर उसका पांव फिसला, फिर वो क्या नाम है दीवार के साथ टेक ला के खड़ा हो गया, फिर उसने अपने आप को खारिश की, फिर पानी की 1-2 घूंट पी, फिर यूं गर्दन मोड़ी, ये चीज नहीं बताएंगे ना, ये इररेलेवेंट है। अगर इसमें जाएंगे वो बंदा खुद कहेगा ओ भाई क्या कर रहे हो, मुझे सिर्फ उतना बताओ कि हाँ उसमें क्या क्या मेन बातें क्या, सिर्फ मैं इस वाली चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि इसमें ये कानून नहीं है, ये इखलाकी कानून है। ठीक है, कि वकील का ज़ाब्ता हयात बनाया गया, तो इसमें बातें बताने का तरीका ऐसा अपनाया गया है कि जिसको अगर मैं आपको बताऊंगा आप मेन रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए मैं आपको इसके अंदर लिटरेरी जो है वो आपको बात बता रहा हूं, आपको मैं लीगल ट्रांसलेशन नहीं बता रहा। तो इसमें क्या बताया गया कि एक वकील जो है वो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने केस को विन करने के लिए पूरी जान लड़ा दे, प्लस अपने जाती नजरिए की बुनियाद पर किसी भी क्लाइंट को गुनहगार और बेगुनाह न ठहराए, प्लस इसमें माशरे से वकील ना डरे कि माशरा मेरे खिलाफ क्या कहेगा, लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये नहीं, बल्कि बेफिक्र होकर लड़े, अल्लाह पे तवक्कल रखे कि अल्लाह की जात है वही मुहाफिज है, ये कहा गया। और अपने जमीर की बात सुने। 157, व्हेन एन एडवोकेट इज ए विटनेस, जब एडवोकेट एक विटनेस हो फॉर हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट का, एक्सेप्ट मां सिवाय एज टू मेरली फॉर्मल मैटर, मां सिवाय आम मामलात में, यानी रस्मी मामलात के अंदर जो है वो उसका विटनेस बन सकता है, जैसे सच एज अटेस्टेशन के जरिए से कस्टडी वगैरह के मामले में, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी कागजात की कस्टडी के मामले में या अटेस्टेशन के मामले में, एंड लाइक इसी तरह के, ही शुड लीव टू ट्रायल, मगर उसको जरूर देखो, शुड मैंने कहा था जब भी तजवीज दी जाएगी तो शुड आएगा,
he should leave the trial, उसको ट्रायल जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, ऑफ द केस का, टू द अदर एडवोकेट, दूसरे वकील के लिए, एक्सेप्ट व्हेन एसेंशियल टू द एंड ऑफ द जस्टिस, मा सिवाय तब कानून का फैसला उसको इस तरह करने के ऊपर इजाजत दे दे तो। एन एडवोकेट शुड अवॉइड टेस्टिफाइंग, एक वकील को जो है वो शुड अवॉइड, उसको जो है परहेज करना चाहिए किस चीज से, टेस्टिफाइंग, किसी की शहादतें देने से, इन कोर्ट में, ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। सिंपल वर्डिंग में इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि एक वकील को किसी भी क्लाइंट के मामले का गवाह नहीं बनना चाहिए कि मैं भी जज साहब वहां पे खड़ा था, इसके साथ वाकई जुल्म हुआ, लोगों ने मारा पीटा, इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़े जो रस्मी मामला है, किसी कागजात के डॉक्यूमेंट की, किसी कस्टडी की, इस तरह के मामले में गवाही दे सकता है। फिर इसमें एक बात बड़ी की गई, अगर तो वो वाकई गवाह है किसी केस का और कोई दूसरा गवाह नहीं है, अब क्या वो खुद उसका गवाह भी है और क्या वकील भी बनेगा? आप कहेंगे नहीं, उसको शुड के साथ अपना केस छोड़ना पड़ेगा। अगर वो उस केस के कोई गवाह है तो, और कोई बाकी गवाह नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस केस को छोड़ देगा और क्या कहेगा कि ये केस तुम किसी दूसरे वकील से करवाओ, इस केस में मैं वकील के तौर पर पेश नहीं होऊंगा बल्कि मैं गवाह के तौर पर पेश होगा। ये वाली बात है। इसमें एक और बड़ी कीमती बात, इसमें यह कहा गया कि अगर तो कोई ऐसा मामला आ जाए, लॉ गेट में पूछ सकता है, ऐसा मामला आ जाए कि अगर वो केस को छोड़ता है तो सही फैसले तक नहीं पहुंच सकता केस, एंड ऑफ जस्टिस कंप्लीट नहीं होगा, तो क्या अब उसको इजाजत है? आप कहेंगे हाँ, अब उसको इजाजत है कि अब वो उस केस को लड़ सकता है बतौर गवाह होकर भी। 158, इन इंसिडेंटल मैटर, जो कोई आम वाकयात होते हैं, ठीक है, फिर इसमें पेशी से मुताल्लिक कहा गया कि एक वकील जो होता है उसको क्या करना चाहिए, अपने वकील भाई, अगर दूसरा वकील भाई ये चाहता है कि मुझे पेशी दिलवा दे तो उसको पेशी उसको दिलवा देनी चाहिए, ये कहा गया। इन इंसिडेंटल मैटर में नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द काज, जिसका ताल्लुक जो है जो इफेक्ट ना करे किसको, इन ए ट्रायल में अगर ना हो तो क्या वो कर सकता है, इसमें बाकी अब सारा छोड़ दें, ठीक है। अब ये सारी बातें इसमें ये बताएगी, इसमें क्या सिंपल सी बात में अब आगे जितनी भी आएंगे ना उसके अंदर मुझे काफी सारे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें 158 में क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि अगर एक वकील, मैं एक तरफ से मैं वकील हूं, दूसरी तरफ से मेरा दूसरा कोई फाजिल वकील है और वो ये कहता है कि जज साहब मुझे एक पेशी चाहिए, अगर मेरे केस पे असर नहीं पड़ रहा तो मैं उसको जिदबाजी में नहीं आऊंगा, बल्कि मैं क्या कहूंगा, ठीक है जज साहब कोई बात नहीं, मेरे केस पे से असर नहीं पड़ रहा तो आप क्या करें कि इनको पेशी दे दे, हम अगली एडजॉर्नमेंट कर लें, हम अगली पेशी के ऊपर आकर केस को लड़ लेंगे। हाँ, अगर मेरे केस पे असर पड़ रहा हो, लागत में अगर आप पे असर पड़ रहा हो तो अब भी आप ऐसा करेंगे? आप कहेंगे अब नहीं हम ऐसा करेंगे, अब मैं क्या कहूंगा, जज साहब मेरी बहस तो आज आप सुन लें, बाकी ये खुद पेश हो जाए, को बजाय कौंसल पेश कर दें, तो फिर क्या नाम है, फिर आप नहीं करेंगे। हाँ, इसमें एक और कीमती बात, इसमें ये वाली बात बताएगी कि एक जो वकील होता है, क्या पार्टी उसको कह सकती है कि ठीक है जी आपने क्या नाम है जी पेशी लेनी, उस मुखालिफ वकील को पेशी नहीं लेने देनी, और ये आप पाबंद है इस चीज के कि क्या नाम है वो पेशी ना ले, आज आपने कुछ भी करके केस को आगे प्रोसीड करना है, नहीं नहीं नहीं, पार्टी नहीं उसको कह सकती, तो वो पार्टी का पाबंद नहीं है, खुद देखे कि हाँ मेरे केस पे असर पड़ रहा है या नहीं। तो ये वाली बात अब मैं आपको, अब आ गई हमारा, अब दूसरी जो थी ड्यूटी खत्म हो चुकी, अब है तीसरी ड्यूटी वकील की, ड्यूटी टू द कोर्ट। एक वकील की कोर्ट के साथ क्या ड्यूटी होनी चाहिए, ये 159 से 159 से 167 तक है ये। इसमें कहा गया इट इज द ड्यूटी, 159 में कहा गया इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट, एक एडवोकेट की ड्यूटी है टू मेंटेन टू वर्ड द कोर्ट की तरफ मेंटेन रखे ए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, एक बिल्कुल ही मोज़बाना तरीके का जो रवैया वो रखे। अब इसमें कोई बात की कि जजेस, बाकी मैं ऊपर से छोड़ रहा हूं, जजेस नॉट बीइंग होली फ्री टू डिफेंस, जजेस जो है वो होली फ्री डिफेंस के लिए नहीं है, देम सेल्फ एज पिक्यूलर इंटरेस्ट। देखो अभी इसमें ये चीज आ गई ना, ये वाली मैं चीज बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर
آپ کے تمام لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میرا مشورہ یہی ہے، اگر آپ میری بات مانیں بطور ایک بھائی ہونے کے ناطے، اس کے اندر آپ اس کا ترجمہ نہ کروائیں، اس میں بلکہ مجھ سے سیکھ لیں کہ اس میں جو میں آپ کو پوری اہم پوائنٹ بتایا تھا اس میں کیا ہے، وہ آپ کے بڑے قیمتی کام آئیں گے، ورنہ ترجمے میں آپ الجھ کر رہ جائیں گے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا پہلے اس کے اندر لیکچر میں کہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے، پانی پانی سے ہے، عربی کے اندر یہ لکھا ہے، اگر ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں پانی پانی سے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، بلکہ کیا اس کا مطلب کیا ہے، پانی پانی سے کا مطلب یہ کہ جب تم پہ غسل واجب ہو جائے تو تمہیں پانی سے نہا کر پاک ہونا پڑے گا۔ دیکھو اتنا بڑا فرق ہے۔ یہ ضابطہ حیات جو ہے نا، یہ وکیل کے لیے اخلاق ہے، یہ قانون نہیں۔ اس لیے وکیل کو کنونس کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، کہ جس طرح بچے کو سمجھاتے بیٹے اس طرح نہیں کرتے، اس طرح بات اس طرح ہوتی، اس طرح بلا پھسلا کے کرنے والی باتیں اس میں کافی ساری ہیں، ان کی طرف اگر ہم جائیں گے نا آپ الجھ کر رہ جائیں گے۔ باقی میرا کیا، میں تو ترجمہ کر دینا، مجھے کیا ہے، میرے لیے تو کوئی چیز نہیں، آپ کو ہی نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ اس کے بعد اگر آپ کہیں ہمیں ترجمہ کرنا ہے، موسٹ ویلکم، میں دوبارہ کوئی ویڈیو بنا دوں گا، مگر میری مشورہ یہی ہے کہ آپ اس میں ترجمہ نہ کروائیں، پھنس جائیں گے۔ یہ 10 نمبر کا پورشن ہے، اس میں وہ ٹرک سارے سیکھ لے کیا ہے۔ اس کے اندر اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کی 159، اس میں کیا کہا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک وکیل کا جو ڈیوٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ کورٹ کا احترام کرے، ٹھیک ہے، اس میں یہ کہا گیا۔ اور اسی میں ایک بات کی گئی کہ اگر کوئی جج کسی معاملے کے اندر ملوث ہو، لاگٹ میں پوچھے گا کہ ایک وکیل کی ڈیوٹی کہ وہ جج کا احترام کرے، مگر اگر وہ جج کھلم کھلا کسی معاملے کے اندر جو ہے واضح طور پر کہ آن دی ریکارڈ وہ واضح نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے کوئی نہ کوئی قانون کے خلاف کوئی معاملہ کرتا ہے، تو اب کیا وکیل آواز اٹھا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے بالکل اٹھا سکتا ہے۔ دیکھو یہ کتنی قیمتی باتیں بس یہ دو کی گئی۔ اب ہے 160 میں، An advocate shall not advise a person، ایک ایڈوکیٹ جو ہے وہ ایڈوائز نہیں کر سکتا ایک شخص کو whose testimony could establish، جہاں پہ ترجمہ بنے گا میں وہ کروا رہا ہوں، کہ جس کی جو ٹیسٹیمنی جو ہے، جس کی کوئی جو شہادت ہے، could establish وہ اسٹیبلش کر سکتی ہے، or tend to establish یہ اس طرح کی ہے کہ وہ اسٹیبلش کر سکے material fact، یعنی اس کی شہادت کا تعلق۔ دیکھو ابھی اس طرح کے لفظ ہیں، اب میں اس کو کتنا سمپل ہے کہ بتا رہا ہوں کہ اس کی شہادت کسی بھی واقعے کے لیے ضروری ہو۔ دیکھو یہ والی چیز ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں اگر وہ ترجمہ کرتا ہوں تو دیکھو کیا بن رہا ہے، An advocate shall not advise، وکیل کو ایڈوائز نہیں کرنی چاہیے to a person کو whose testimony جس کی شہادت could establish قائم کر سکے، or tend to establish یہ جس کا رجحان ہو قائم کرنے کا، a material fact کسی مادی معاملے کے لیے، to avoid service کہ وہ پابندی نہ کرے سروس کے اوپر، آف پروسیس جو عدالتی کاروائی ہوتی ہے، ٹو کنسیل ہمسیلف یہ اپنے آپ کو چھپا لے، اور ادروائز ٹو میک ہز ٹیسٹیمنی ان اویلیبل یا دوسرے طریقے سے اپنے شہادت کو اویل نہ کرے۔ آیا سمجھ؟ آپ کو نہیں آیا نا، اس لیے میں مثال کے طور پہ اس لیے اس کو غور سے اسی والی چیز کو سمجھا۔ اس میں کیا کہا گیا، اس میں کہا گیا کہ ایک وکیل کو کبھی بھی کسی کیس کے مین گواہ کو نہیں روکنا چاہیے کہ بھائی تم نہ جاؤ، تمہارے پاس جو سمن آیا ہے، جو پروسیس آیا ہوا ہے، تم نہ جاؤ، اور وہ گواہ ایسا ہو کہ جس کا کیس کے اوپر اثر پڑتا ہو تو اس کو بالکل اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ یہ والی بات اس میں سکھائی گئی 161 کے اندر۔ An advocate shall not، shall کے ساتھ intentionally misquote، جان بوجھ کر misquote نہ کرے to a judge، ایک جج کو، یا جوڈیشل آفیسر کو، اور جوری یا کوئی جوری کو، دی ٹیسٹیمنی آف دی وٹنس کسی گواہ کے بیان کو، دی آرگومنٹ آف دی اپوزنگ ایڈوکیٹ یا دوسرے ایڈوکیٹ کے آرگومنٹ کو، یا کیا یہ مس کوٹ، اب میں نیچے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، مس کوٹ ٹو اے جج، یہ جج کو مس کوٹ نہ کرے، اور آفیسر یا کسی آفیسر کو، دی لینگویج آف اے بک کسی کتاب کی زبان کو۔ اس میں یہ کہا گیا ایک وکیل کو جج کے سامنے کسی بھی گواہ کے بیان کو موڑ تروڑ کے بتانا نہیں چاہیے کہ میں اس طریقے سے بتاؤں گا تو اس طریقے سے اس کا مطلب یہ نکلے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا جس طریقے سے گواہ نے بیان دیا ہے اس کو اسی طریقے سے جج صاحب کو آرگو کرے کہ جج صاحب اس نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے مطلب نکالنے کا، یعنی سمپل ورڈنگ میں جو لفظ ہے
کہ اپنا جو ہے جس کو کہتے ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کا یہ والا کام نہ کرے، اپنا جو ہے وہ مطلب نہ نکالے، بلکہ جو اس نے کہا وہ کرے، نہ کسی کتاب پر غلط حوالہ دے کہ اس کتاب میں اس طرح لکھا ہے جبکہ لکھا کچھ اور سینس میں ہو، وہ کسی اور سینس میں۔ یہ لفظ بڑا اچھا ہے، جس سینس میں اس نے کلائنٹ نے جس سینس میں وٹنس نے بات کی ہے اسی سینس میں جج کو بتائے، اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے اس بات کو موڑ توڑ کے نہ بتائے، اور جس سینس میں جس کتاب نے جو بات کی ہے اس کو اسی سینس کے اندر کوٹ کر دے۔ 162 مارکڈ اٹینشن اینڈ ان یوزل ہاسپٹیبلٹی، کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ ججوں کو پارٹیاں نہ دیتا پھرے، اور دوسرا اس میں کیا کہا کہ پرائیویٹ طور پر پریکٹس کا مشورہ نہ لیں، آئیڈیل رہے، ٹھیک ہے، بینچ اور بار کا جو ریلیشن ہے آئیڈیل رہے۔ 162 میں بہت لمبا ہے، اس میں صرف اتنی سی بات کی گئی، ایک جو وکیل ہوتا ہے اس کو ججوں کے ساتھ پرائیویٹ طور پر نہیں ملنا چاہیے، ان کو پارٹیاں نہیں دینی چاہیے، اور اپنا لوگوں میں یہ چیز نہیں دکھانی چاہیے کہ دیکھو اس جج سے میرا یہ والا تعلق ہے، اس چیز سے اس کو روکا گیا کہ ایسا نہ کرے، بلکہ کیا کہا گیا، اپنا بار اور بینچ کا جو رشتہ ہے اس کو آئیڈیل رکھنا چاہیے۔ 163 میں کہا گیا دی پرائمری ڈیوٹی آف این ایڈوکیٹ، ایک ایڈوکیٹ کی جو پرائمری ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے، یہ بڑا قیمتی ہے۔ انگیجڈ ان پبلک پروسیکیوشن، جس کو پبلک پروسیکیوشن کے اندر انگیج کیا گیا، یعنی جو سرکاری وکیل ہو، ٹھیک ہے، ایک سرکاری وکیل کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے، از ناٹ ٹو کنوکٹ، یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ہر حالت میں قید کروا کے رہے، بٹ ٹو سی، بلکہ کیا ہے دیکھے، دی جسٹس از ڈن، کہ انصاف ہو رہا ہے، بس یہ والی بات، نیچے والا چھوڑ دیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پروسیکیوشن کی ڈیوٹی، جو مدعی کا وکیل ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر حالت میں قسم اٹھا کے بیٹھ جائے میں تو ملزم کو جو ہے وہ اس کو سزا دلوا کے ہی رہنی ہے۔ میرے پاس ابھی ایک کیس آیا تھا، وہ کیس جو تھا وہ ریپ کا کیس تھا، اس کو ذرا غور سے سننا۔ میں نے اتنا خلاف بولا اس لڑکے کے کہ اس نے واقعی اس لڑکی کو جو ہے اغوا کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی بچی کو بھی اپنے پاس رکھا، مگر جس وقت میں نے اس کو کلائنٹ کو دیکھا نہیں تھا، یہ کیس کسی اور کا تھا، میں نے اس کے اندر آخری بحث میں نے کی تھی، مجھے کلائنٹ کا نہیں پتا تھا، میں نے جس ٹائم پیچھے مڑ کر کلائنٹ کو دیکھا نا تو کیس تھا، بلکہ نام نہیں بتانا چاہیے کیس کا، تو اس کیس تھا وہ، تو جس ٹائم میں نے پیچھے جو اس کو پیچھے مڑ کر دیکھا کلائنٹ کو، وہ چھوٹی سی عمر کا لڑکا تھا، اور وہ خوف میں نا اس طرح خوف میں کھڑا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں یہ کیس تجھ سے دعا کرتا ہوں، اگر یہ بچہ جو ہے یہ بے گناہ ہے مجھے ہروا دے، اگر یہ واقعی ملزم ہے مجھے نہیں پتا، میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کر لی ہے، تو یہ کیس جو ہے یہ میں جیت جاؤں اگر میں حق پر ہوں تو۔ میں نے دل سے دعا کی، بلکہ میں اکیڈمی آیا، میں نے بچوں سے دعا کروائی، میں نے کہا بیٹا دعا کرنا، مجھے نہیں پتا، میں خوف میں لرز گیا کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا یہ ہے کون۔ تو اس میں یہی چیز کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ میں پروسیکیوشن کا، میں مدعی کا وکیل تھا تو میں ہر حالت میں اس کو سزا دلواؤں، بلکہ میں دیکھوں انصاف ہو بھی رہا ہے نہیں، اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور میں کیس ہار گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہار کر خوشی ہوئی، بلکہ میں نے اس کے مخالف وکیل کو جا کے مبارک دی، اس نے مجھے مبارک دی، اس نے کہا یار تم اتنا اس کیس کا تم نے آرگو کیا، میں نے کہا میں نے کیا ہے مگر میں کہا تمہیں مبارک دے رہا ہوں، اور میں دعا کر رہا تھا کہ میں واقعی اس کیس کے اندر بے گناہ ہے وہ تو میں ہار جاؤں، تو اس میں یہ والی بات کی گئی۔ آگے ہے یہ تمام باتیں جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں نا ساری ریلیونٹ ہیں، میں نے کبھی پچھلی کسی ویڈیو میں اتنی باتیں جو ہے نا وہ نہیں کی سمجھانے میں، کیونکہ کیوں کر رہا ہوں، اس کا تمام تعلق اخلاقیات سے، ہر وہ چیز جو ریلیونٹ ہے نا میں آپ سے اس میں کرتا جا رہا ہوں مثال کے ساتھ۔ 164 ہے دی پبلیکیشن ان نیوز پیپر بائی ایڈوکیٹ ایز ٹو پینڈنگ آر اینٹیسپیٹڈ لیٹیگنٹ میں بی انٹرفیئر ود اے فیئر ٹرائل، یعنی اس میں یہ کہا گیا ایک کیس جو عدالت میں پینڈنگ چل رہا ہو، ایک وکیل کو اس کیس سے متعلق کسی بھی طرح کی آرگومنٹ کسی نیوز پیپر میں، اپنے انٹرویو میں، لوگوں میں، پبلک میں
نہیں کرنی چاہیے. جس طرح میں نے کی نا, یہ کیس فائنل ہوا ہے تو میں نے کی ہے. اگر یہ کیس ابھی پینڈنگ ہوتا میں کبھی بھی اس کے متعلق آپ کو ویڈیو میں نہ بتاتا. میں نے کیا بتایا, میں ہار گیا تو پھر میں نے یہ بتایا. دیکھو یہ بات ریلیونٹ تھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی, اس لیے میں نے یہ بات کی. اب ہے ہمارے پاس 165. اٹ از دی ڈیوٹی آف این ایڈوکیٹ, ایک ایڈوکیٹ کی ڈیوٹی ہے ٹو انڈیور ٹو پریونٹ پولیٹیکل کنسیڈریشن. یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ ایک وکیل جو ہے وہ ججوں کی سیاسی بھرتی نہ ہونے دے, سپورٹ نہ کرے سیاسی بنیاد پہ کہ یہ والا جج آ جائے, یہ میرا فلاں تعلق والا لگتا ہے, فلاں ایم این اے کا یہ فلاں لگتا ہے, یا فلاں منسٹر کا یہ فلاں لگتا ہے, یہ آ جائے گا اور میرا بھی اس منسٹر سے یا ایم این اے سے تعلق ہے تو میں اپنی مرضی سے اس کے وہ کرواؤں گا. تو اس طرح اس چیز سے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے, یہ والی بات ہے. بلکہ کیا رکھے, بار اور بینچ کا رشتہ بڑا نیوٹرل رکھے, یہ کہا گیا. 166. اٹ از دی ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ, یہ ایڈوکیٹ کی ڈیوٹی ہے ٹو اپیئر ان کورٹ, کورٹ میں اپیئر ہو, وین میٹر از کالڈ, جب اس کو بلایا جائے, اینڈ اف اٹ از ناٹ سو پاسبل, اگر پاسبل نہ ہو اس کا آنا, ٹو میک سیٹسفیکٹری آلٹرنیٹو ارینجمنٹ, تو اس کا کوئی متبادل بندوبست کرے. 166 میں کہا اگر میری پیشی ہے اور مجھے لازمی پہنچنا ہے تو میں یہ نہ کروں ٹھیک ہے جی میں تو تھکا ہوا ہوں, یا میں تو آج بیزی ہوں, یا انجوائے کر رہا ہوں, نہیں, بلکہ میں عدالت میں ضرور جاؤں جب میری کیس کی سنوائی ہو. ہاں اگر کوئی معقول وجہ ہو تو میں کیا کروں, اگر کیس پہ اثر نہیں پڑ رہا تو میں پیشی لے لوں, اگر کیس پہ اثر پڑ رہا ہے تو میں بجائے کونسل پیش کر دوں کسی کو, کسی دوسرے وکیل کو پیش کر دوں کہ تم اس کیس میں پیش ہو جاؤ. 167 ہے ہمارا, اب یہ تیسری ڈیوٹی بھی ختم ہوگی. این ایڈوکیٹ شوڈ ان جنرل, ایک ایڈوکیٹ عام طریقے سے جو ہے ریفرین, اپنے آپ کو روک کر رکھے, فرام والنٹرنگ ہیز لیگل اپینین, کہ اپنے جو ہے وہ نظریات دیتا پھرے ججوں کو. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ جب تک جج خود کسی وکیل سے جو ہے نہ پوچھے تو وکیل کو خود بخود ججوں کو مشورے نہیں دینا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے, وکیل صاحب جو ہے اس میں بحث کر رہے ہیں, میں پیچھے انتظار میں بیٹھا ہوں, اور میں کیا کروں کہ یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیس ہو رہا ہے اور میں اس میں خود ہی آ کے کھڑا ہو جاؤں, جج صاحب جیسے اب اس طرح نہیں اس طرح کر لیتے, یا وکیل صاحب یار اس طرح نہیں اس طرح کر لیتے, یہ والی چیز سے روکا گیا. یہ چیز ان پروفیشنل, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو کیس لڑ رہا ہے اس کو لڑنے دیں. ہاں کوئی ایسی بات آپ دیکھیں کہ جو آپ کو پتا ہو یہ بالکل ہی کوئی غیر قانونی ہے, ایسی بات کر رہا ہے کہ جو کہ بالکل ہی حق سے ہٹ کر ہے, اور یہ کیس کے جسٹس کو بالکل الگ رنگ دے دے گی, فیصلہ کچھ اور ہونا ہوگا, ہو کچھ اور جائے گا, اور یہ جو میرا بھائی وکیل ہے یہ نادانی میں کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں اس چیز کے فیکٹ سے, یہ جو ہے انجان ہے, تب تو کہہ سکتا, ویسے نہیں کہہ سکتا. ہمارا 167 ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس ہے آخری ڈیوٹی وکیل کی, یہ ہے کنڈکٹ ود ریگارڈ ٹو دی پبلک جنرلی, وکیل کا عام لوگوں سے کیا رویہ ہونا چاہیے. یہ 168 سے 175 تک ہے. اس میں این ایڈوکیٹ شیل ناٹ ایکسپٹ امپلائمنٹ ٹو پروسیکیوٹ, ایک وکیل جو ہے وہ قبول نہ کرے کس چیز کا, اور ڈیفینڈ, یہ ڈیفینڈ نہ کرے ایک کیس کو آؤٹ آف سائٹ اور ہز پرپس آف ہراسنگ, ہراسمنٹ کے لیے نہ کرے. سمپل ورڈنگ میں اس میں یہ کہا گیا ایک وکیل معاشرے کو ڈراتا نہ پھرے کہ میں تو وکیل ہوں, دندناتا نہ پھرے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر کر رہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنا سینہ اتنا کڑا کر نہ چلاؤ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آسمان کو چھو جاؤ گے, پہاڑوں کو چھو جاؤ گے, اور اب زمین پر اتنے 33 قدم نہ رکھو, تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی زمین کو پھاڑ دو گے. تو اپنی چال کو درمیانی رکھو. اس میں یہ کہا گیا کہ جھک کر رہو. تو ایک وکیل کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ہراسمنٹ کرتا پھرے, ایسے مقدمے لے جو جھوٹے ہوں, اور لوگ اس سے کہیں بھائی یہ جھوٹا مقدمہ ہے, میں نے فلاں بندے کو ڈرانا دھمکانا ہے, اس کو ڈراؤ دھمکاؤ. نہیں, اللہ سے ڈرے کہ آج میں اس میں خوف پیدا کر رہا ہوں, کل کو وہ اوپر میری پوری زندگی میں خوف پیدا کر سکتا ہے. ڈرے اللہ سے. 169 an advocate should always treat adverse witness and parties with fairness and due consideration. اس میں کہا گیا کہ ایک جو وکیل ہے اس کو مخالف گواہوں سے رویہ اچھا رکھنا چاہیے,
اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گواہوں کی انسلٹ کرتا پھرے، ان پہ پریشرائز کرے، ان کو خوف میں مبتلا کر دے، یہ سمجھے کہ جی میں تو یہ کوئی چیز ہی نہیں میرے سامنے، اس طرح کی چیزیں نہیں، اللہ سے ڈرے۔ آگے 170 این ایڈوکیٹ جسٹ ڈکلائن ٹو کنڈکٹ اے سیول کاز آر ٹو میک اے ڈیفense۔ ایک وکیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی سیول کاز کرے، سیول مقدمے کرے، when convicted and it is instead، very simple wording میں یہ کہا گیا کہ ایک جو وکیل ہے وہ اپنے کلائنٹ کے حق کی خاطر وہ کرے، باقی دعوے نہ کرتا پھر ایک لوگوں کو ہراسمنٹ، وہ پچھلی والی بات اس کو میں دوبارہ دہرا دے گی مگر کچھ لفظوں کے ساتھ چیز، کہ لوگوں کو ہراسمنٹ نہ کرتا پھرے، سیول مقدمے نہ کرتا پھرے، ان کے خلاف کاروائیاں نہ کرتا پھرے۔ ہاں اگر اس کا کلائنٹ کے دفاع کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اس میں یہ والی بات اضافی کی گئی، کلائنٹ کے دفاع کے لیے ہو تو پھر وہ کرے، مگر وہ بھی جو جسٹ اینڈ فیئر ہو، انصاف کرے، اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے۔ 171 نو ایڈوکیٹ از اوبلیگ، ایک ایڈوکیٹ ذمہ دار نہیں ہے یا پابند نہیں ہے تو کیا، ٹو ایکٹ ایدر ایز ایڈوائز، کہ وہ ایڈوائز کرے، آر ایڈوکیٹ فار ایوری پرسن، یا ہر شخص کا وکیل بن جائے۔ اس میں سیدھی سی بات یہ کی گئی کہ زبردستی کوئی بھی کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ میرا یہ کیس لڑو، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں لڑنا تو آپ صاف کہہ دیجیے میں نے نہیں لڑنا، وہ آپ کو اب مجبور نہیں کر سکتا، نہیں وکیل صاحب آپ لازمی لڑیں گے، یہ بات اچھی نہیں ہے، فلاں ہے، ایسا نہیں کر سکتے، وکیل پابند کسی کا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ جان بوجھ کے کس طرح کر رہے ہو اور ایک بندہ مجبور ہے، وہ آپ سے ہی کروانا چاہتا ہے اور آپ کو پتا کہ یہ کیس میں ہی کر سکتا ہوں، کہ اس کے لیے اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے، تو پھر آپ جان بوجھ کے اس طرح انکار کریں گے، پھر تو گناہ ہے۔ تو ویسے ہی آپ کیا کریں، ہاں ویسے آپ کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا۔ آگے ہے تو کتنا بڑا بتایا 172، اس کو پڑھ کر دیکھنا، اس میں بات اتنی چھوٹی سی ہے مگر مروڑ تروڑ کے اس طرح بتایا گیا۔ نو کلائنٹ کارپوریٹ اور انڈیویجول ہاؤ ایور پاورفل نار اینی کا سیول اور پولیٹیکل، یعنی اس میں یہ والی بات کی گئی کوئی بھی وکیل قانون کے خلاف کسی طرح کی سروس نہ دے، کسی جج کی بے عزتی نہ کرے، کرپشن میں انوالو نہ ہو، کسی بھی پاورفل اتھارٹی سے نہ ڈرے، کسی بھی ایسے ادارے کی معاونت نہ کرے کہ جو ادارہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی سمپل ورڈ میں قانون کے خلاف نہ جائے، یہ والی بات ہے۔ 173 این ایڈوکیٹ شیل ناٹ کمیونیکیٹ، ایک ایڈوکیٹ جو کمیونیکیٹ نہ کرے، کسی شخص سے نہ ملے تب تک جب تک اپنا تعارف نہ کروا دے۔ 173 میں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ وکیل کیوں کہتا جی جب بھی کسی سے ملتا جی ایڈوکیٹ فلاں جی ہاتھ ملانے سے پہلے، تو یہ ہمیں 173 بتاتا ہے رول۔ تو جب بھی آپ سے تو آپ کہ ہمیں جو 173 لیگل ایتھک کا جو ہمارا رول ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملے تو آپ تعارف کروائیں۔ کیوں؟ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی انسلٹ سے بات کرے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ آپ وکیل ہیں اور پھر کل آپ پھر یہ کہیں کہ اس نے تو میری انسلٹ کر دی، اس کو تمیز نہیں ہے، فلاں فلاں اس کے خلاف مقدمے کرتے پھرے۔ تو پہلے اس کو کیا بتائیں، کوئی بورڈ ہو، کارپوریشن ہو، آفیسر ہو، جوڈیشل ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو بتائیں میں وکیل ہوں۔ اب اگر وہ انسلٹ آپ کی کرتا ہے تو پھر تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نے اس کو بتایا بھی کہ میں لیگل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، میں لیگل بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر وہ آپ کے خلاف اس طرح کرتا ہے پھر تو اس کی زیادتی ہے۔ اب ہے 174 این ایڈوکیٹ شوڈ ناٹ ایکسپٹ، ایک ایڈوکیٹ کو بالکل قبول نہیں کرنی چاہیے امپلائمنٹ ایز ٹو ایڈوکیٹ، ایڈوکیٹ کی ایز این ایڈوکیٹ، ایڈوکیٹ کے طور پر، ان اینی میٹر کسی بھی معاملے میں اپون دی میرٹ آف وچ ہی واز پریویسلی ایکٹڈ ان جوڈیشل کیپیسٹی۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ کہا گیا ایک ایڈوکیٹ اگر کسی کیس کے اندر پہلے وکیل رہنے سے پہلے اس کیس کے اندر کوئی جوڈیشل آفیسر اس کا رہا تھا یا انویسٹیگیشن آفیسر رہا تھا، اب وہی کیس اس کے پاس آیا ہے، اب وہ وکیل ہے، تو اس کیس کو اب وہ نہ لے۔ لا گیٹ میں آپ سے کہے گا ایک وکیل کے پاس کیس آتا ہے اس وقت وہ وکیل نہیں ہوتا، اس وقت وہ جوڈیشل کیپیسٹی کے اندر ہے، انویسٹیگیشن کیپیسٹی کے اندر ہے، اس کیس کی تحقیق کر رہا ہے یا کیس کے کسی بھی طریقے سے کیس سے انوالو ہے، اور وہی کیس اس کے پاس تب آتا ہے جب وہ بطور وکیل ہے۔
تو اب کیا اس کیس کو لڑے؟ نہیں، اب اس کو نہیں لڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کیس کے تمام پہلوؤں کو پہلے سے وہ اور طریقے سے جانتا ہے، تو اب نہیں کرے گا. اب ہے 174A، بڑا اہم ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی وکیل جو ہے وہ اپنے پچھلے کسی عہدے کو نہیں لکھے گا، جیسے ریٹائرڈ جسٹس، ایکس جج، ریٹائرڈ جرنل، ایکس اٹارنی، اس طرح کے کوئی لفظ نہیں لکھے گا. یعنی اگر وہ پہلے کسی عہدے پہ تھا تو اب اپنے بورڈ کے اوپر، اپنے وزٹنگ کارڈ پہ نہیں لکھے گا میں ریٹائرڈ جو جج ہوں، میں ریٹائرڈ جو ہے اٹارنی ہوں، یہ چیزیں نہیں لکھے گا. 174B میں کیا کہا گیا؟ نو ایڈوکیٹ شیل ڈسپلے آؤٹ سائڈ ہز آفس، اپنے آفس کے باہر پہ وہ نہیں لگائے گا کیا؟ 1/1/2 اور 2 ضرب کا. یعنی کیا کہا گیا؟ 1/1/2 یعنی 1.5 ضرب 2، اس سے بڑا بورڈ نہیں لگوائے گا. مگر آپ دیکھیں تو اس کا الٹ ہوگا. تو کیا قانون میں کیا کہا گیا کہ ایک وکیل اپنے بورڈ کو جو ہے وہ 1.5 ضرب 2 کا بورڈ بنوائے گا، اس سے بڑا بورڈ نہیں بنوائے گا، یہ کہا گیا. 175(1) میں کیا کہا گیا؟ وہ تھا 174B. اب 175(1) میں کیا کہا گیا؟ این ایڈوکیٹ شیل ناٹ جوائن اور کیری آن اینی ادر پروفیشن. اس میں کہا گیا کہ ایک وکیل جو ہے وہ کبھی بھی کسی ایسے پروفیشن کو جو ہے وہ جوائن نہیں کرے گا کہ جو کہ گورنمنٹ ہو، سیمی گورنمنٹ ہو، یا کوئی ایسا بزنس نہیں کرے گا کہ جس کے اندر وہ بطور ایڈوکیٹ کے طور پر نہ، بلکہ وہ بالکل ہی کسی اور کیپیسٹی میں چلا جائے، اس سے بالکل ایوائڈ کرے گا. اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ والی بات بڑی قیمتی ہے. تو اس کی جو وائلیشن ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ 108O کے اندر. ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح کرتا ہے اینی وائلیشن آف سب رول 1، تو جو 175 کے سب رول 1 کا جو کی وائلیشن ہوگی، این ایڈوکیٹ شیل انٹائٹل کانسیکوینسز ایز پرووائڈڈ ان رول 108O، وہ 108O کے تحت اس کے خلاف کاروائی ہوگی، یعنی اس کی خلاف ورزی ہوگی. 175A، این observance اور وائلیشن، اگر کوئی وہ یہ بڑا قیمتی، بے حد قیمتی ہے یہ والا 175A اور 175B. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں. نان آبزروینس، اگر وہ پیروی نہیں کرتا، وہ اس بات پہ عمل نہیں کرتا، اور وائلیشن یا وہ خلاف ورزی کرتا ہے آف دی کیننس آف پروفیشنل کنڈکٹ، اپنے اس پروفیشنل رول کے خلاف، دی ایٹیکویٹی مینشنڈ ان دی چیپٹر، جو اس کو رول بتا دیے گئے ہیں، جو تہذیب سکھا دی گئی ہے، جو اس کو ضابطہ حیات دے دیا گیا ہے بائی دس چیپٹر ایڈوکیٹ کو. ایڈوکیٹ شیل بی ڈیمڈ، اب وہ کیا تصور ہوگا؟ ٹو بی پروفیشنل مس کنڈکٹ. اس لفظ کو نہ بھولنا بس. 175A کی یہ جان ہے یہ کہ وہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہوگا. اگر وہ اس کی باتیں نہیں مانتا تو پروفیشنل مس کنڈکٹ ہوگا. یہ والی بات اس میں کی گئی. اور اس کے خلاف کیا لیا جائے گا؟ میکنگ ہم لائیبل فار ڈسپلنری ایکشن، اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا. آگے 175B، نان آبزروینس اور، اگر وہ اس کی پیروی نہیں کرتا، اور نان آبزروینس، اگر وہ اس کی پیروی نہیں کرتا، اور ڈیفینس آف دی ڈیسیژن اور انسٹرکشن، جو ہدایت دی ہے آف دی بار، پاکستان بار کونسل نے، بائی اینی یا اور اینی بار کونسل، یا کسی اور بار کونسل نے، یا بار ایسوسی ایشن نے، اور اینی ممبر آف دی بار، یہ کوئی بار کا کوئی ممبر ہے، شیل بی ڈیمڈ، بڑا قیمتی اس میں، کہ وہ تصور ہوگا ٹو اے گروس پروفیشنل مس کنڈکٹ. یہ اس والے سیکشن کی جان ہے، گروس پروفیشنل مس کنڈکٹ. یہ ہمارا تھا. ہم نے اس کے اندر میرے بھائی اینڈ کے اندر میں آپ کو یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ میں نے اس لیے یہ چیز آپ کو جو کروائی آپ کے فائدے کے لیے کروائی ہے. اگر میں آپ کو اس کا ڈیٹیل میں لے کے جاتا ترجمے کے اندر، آپ سارا کا سارا بھول جاتے. آپ کو ہم نے پاس کے لیے آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ آپ پاس ہو جائیں. کرنے والے اللہ کی ذات ہے، ہم تو اللہ نے ذریعہ بنا دیا، اس کی مہربانی. دعا میں یاد رکھنا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.